امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 2000 دینار کا جوڑا بنوایا امام صاحب. لوگوں نے کہا حضور اتنا مہنگا جوڑا یہ کیا کریں گے؟ فرمایا یہ پہن کے تہجد پڑھا کروں گا. حضور کیا مطلب؟ فرمایا تم اچھے لباس پہن کے لوگوں کے سامنے جاتے ہو، میں سونا لباس پہن کے رب کی بارگاہ میں حاضری دوں گا. اللہ کے حضور 2000 دی. امام اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں اس کو لکھا ہے 2000 کا لباس پہن کے تہجد کی نماز پڑھ. کس کو دکھانے کے لیے کپڑے پہن رہے؟ حضور نے تو نہیں پسند فرمایا، سادہ گھر میں رہنا پسند. لباس کے معاملے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا اللہ اسے آگ کا لباس پہنائے گا قیامت کے دن. کیوں آپ دکھاوے کا لباس پہنتے ہیں؟ صرف لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرے پاس ذرا انوکھا انداز، تصنع کے لیے، بناوٹ کے لیے، ریاکاری کے لیے. تو یاد رکھیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسراف سے، فضول خرچی سے، بلا وجہ بعض جگہوں پہ پیسہ خرچ کرنے سے منع کیا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر برتن بھر کے پانی دیا جاتا تھا تو چوتھے حصے سے وضو کر لیتے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک تاکید فرمایا اگر تمہارے گھر کے سامنے نہر بھی ہو تو پھر بھی میں تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ تم وضو کرتے وقت پانی ضائع کرو، استعمال کرتے وقت پانی کا ضیاع کرو. نہر بھی چل رہی ہو تو پھر بھی محتاط طریقے سے تمہیں پانی استعمال کرنا ہے. تمہیں اسراف کرنے کی اجازت نہیں ہے، فضول خرچی کی تمہیں اجازت. اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا ہے بعض لوگوں کو کہ وہ کونے پہ ہو کے شکوہ کرتے ہیں. اگر تو دیکھو کتنا مالدار ہے لیکن کتنا سوچ سمجھ کے چلتا ہے، تو کیا کرے اگر مالدار ہے تو. بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے بندہ بڑا مالدار ہے، ہم نے فلاں کام کہا تھا تو اس نے توجہ نہیں کی، تو بھئی پیسے اس کے ہیں، آپ کو تنقید کی اجازت ہی نہیں ہے. اگر تو آپ کا قرض اس نے دینا ہے تو آپ تنقید کریں گے؟ ویسے آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم بعض ایسی چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں جن کا دین ہمیں پابند نہیں کرتا اور اس میں ہم شدت بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھا جی ان کے کہہ دینے سے کام ہو جانا تھا. کیسے ہو جانا تھا بھائی؟ اتنی زیادہ تکلف میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کوشش کریں اللہ تعالیٰ اخلاص عطا کرے، باقی رستے تو وہ آسان کر دیا کرتا ہے، وہ آسان کر دیتا ہے. لیکن کسی بھی چیز میں آپ شدت پسندی کا شکار نہ ہو، الجھے نہیں. آپ کوئی کام بھی ایسا نہ کرے جس میں کوئی چیز ضائع ہو. اسراف سے جتنا بچ سکتے ہیں، فضولیات سے جتنا بچ سکتے ہیں. ایک بڑا خطرناک لفظ لوگ بولتے ہیں، زندگی سہولیات والی جو ہے دین اسے منع نہیں کرتا، آپ سہولیات والی زندگی اختیار کریں. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نے نا عیش پرستی والی زندگی جینا ہے، میں بے تحاشا مال خرچ کروں گا. یہ 10 بندوں کا کھانا ہے تو 50 کا پکاؤ، 20 بندوں کے کھانے کی ضرورت ہے تو 100 کا پکا دو. عیش پرستی کی زندگی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک نے مجھے یمن کا گورنر بنایا تو حضور نصیحتیں فرما رہے تھے. فرماتے فرمایا معاذ گورنر بن کے جا رہے ہو، عیش پرستی والی زندگی سے بچنا. کیا انداز ہے محبوب کا. حضور فرمانے لگے جو رب کے بندے ہوتے ہیں وہ عیش پرست نہیں ہوتے، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ عیش پرست. یہ مسند امام احمد بن حنبل اور مشکات دونوں میں موجود. فرمایا عیش پرستی والی زندگی سے بچنا. اللہ کے بندے کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتوں کو اللہ بڑا ہی ناپسند فرماتا ہے، مسلم شریف میں موجود. ایک فرمایا یاوہ گوئی کو، فضول بولتے رہنے کو، بلا وجہ باتیں کرنے کو اللہ ناپسند کرتا. اور دوسرا رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بلا وجہ کے سوالات، کوئی ضرورت نہیں ان چیزوں، ان سوالات کو کثرت سے کرنے کو اللہ ناپسند فرماتا ہے. اور تیسرا حضور فرمانے لگے بلا وجہ مال ضائع کرنے کو اللہ ناپسند کرتا ہے. خدا نے تجھے اپنی رحمت سے دیا اور تو ضائع کرتا جا رہا ہے، لٹاتا جا رہا ہے. تجھے اللہ نے اگر اپنے فضل سے دیا ہے تو اب کرنے کا کام یہ ہے کہ تو اس میں احتیاط کر، تو اس چیز کو سمجھ. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے نا میرے دوستو، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے. امانتوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتے. اللہ کا فضل ہے ہمارے پاس. اگر کچھ ہے تو مجھے بتائیے فضل کو ضائع کر دیا جاتا ہے؟ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار کا بڑا نام ہے.
اور حنفیوں پر اس لیے ان کا بڑا احسان ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ ان کے شاگرد ہیں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کو ہمیشہ یاد رکھے، ان کی تعلیمات کو سمجھے۔ ان کا ذکر صرف برکت کے لیے کر رہا ہوں۔ امام جعفر صادق کی ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے اور بطور نصیحت اسے اپنانا۔ امام جعفر صادق فرمایا کرتے تھے دنیا کی کسی چیز کی خواہش پیدا کر لینا، لیکن اسے اپنا مقصود نہ بنانا۔ خواہش پیدا ہو گئی کسی عہدے کی، پیسے کی، تو خواہش کسی وقت اگر پیدا ہو بھی جائے تو مذموم نہیں، لیکن اگر رب دے دے تو فضل ہے، نہ دے تو کسی الجھاؤ کا شکار۔ وہ حضرت صاحب تھے نا کرنا والا شریف والے، تو وہ دعا بتا کس طرح مانگتے تھے؟ کہتے تھے یا اللہ جو میں منگیا وہ دے دے، تے جے او بہتر نہیں تے پھر جو تو بہتر سمجھنا وہ کر دے۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے طلب پیدا کرنا تو برا نہیں، لیکن اس کو مقصد بنا لینا اور نہ ملنے پر پریشان ہونا یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ آج بھی لوگ، میں کہتا رہتا ہوں اور یہ میرا بڑا درد ہے، میں کہتا رہتا ہوں یہ تیز لوگوں کا زمانہ۔ لوگ وہاں بھی چالاکی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں بالکل بنتی نہیں، اور جہاں وہ گر جائیں گے چالاکی دکھائیں گے تو وہ سادگی، وہ خوبصورتی، وہ عاجزی، وہ شرافت، پتہ نہیں کیوں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے زمانے کو جیت لیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان عقل کے زور پہ چلنا شروع کرتا ہے تو اس کی عقل کسی کو بھلا کیا تکلیف دے گی، اسے خود ہی بڑی تکلیف دیتی۔ اسے خود محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں کوئی نارمل زندگی نہیں گزار رہا، بلکہ مجھے تو کوئی اداکاری کرنی پڑ رہی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں جب سارے لوگ کچھ اور کہہ رہے تھے، آج لوگ کہتے ہیں نا یہ سارا زمانہ ادھر جا رہا ہے، لیکن یہ ان کے ایمان کا کمال ہے کہ سارے لوگ کسی اور سمت جا رہے تھے، حضور سید عالم علیہ السلام نے واپس آ کے جب معراج شریف کی بات کی تو اس کی سب سے پہلے تصدیق جناب صدیق اکبر نے فرمائی۔ اللہ کریم نے فرمایا والذی جاء بصدق وصدق بہ، ایک وہ ہیں جو سچ لے کے تشریف لائے اور ایک وہ ہیں جنہوں نے اس کی تصدیق کی۔ اولئک ھم المتقون، دونوں ہی پرہیزگار ہیں۔ یہ پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری۔ غیر مشروط، ہم نہ شرطیں لگا کے پیار کرتے ہیں، شرطیں لگا کے۔ نماز پڑھتا ہوں تو میرے رزق میں برکت بھی ہونی چاہیے، بھئی نہ برکت ہوگی تو نہیں پڑھو گے۔ سوال ہے میں اب نیک کام کرتا ہوں تو لوگ میری عزت بھی کریں، تو اگر لوگ عزت نہیں کریں گے تو نیک کام چھوڑ جائیں گے۔ یہ شرطیں ہم نے لگائی ہیں، اس لیے ہم کئی دفعہ محبت نہیں کر رہے ہوتے، تجارت کر رہے ہوتے۔ تجارت، اور تجارت ٹھیک ہے، پھر اگر آپ کسی کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں تو سامنے والا بھی تجارت ہی کر رہا ہے، پھر سودا بیچ لو، سودا خرید لو، سودا خرید لو، سودا بیچ لو، یہی کچھ ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر مشروط محبت کی، غیر مشروط، یعنی جو حضور نے کہہ دیا انہوں نے کہا حضور بالکل ہی ٹھیک ہے۔ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا کہ حضور آپ جو کہیں گے ہو جائے گا، کوئی لیتا نہیں، کوئی لالا نہیں، کوئی اگر نہیں، کوئی مگر نہیں، کوئی ایسے کیسے، بس جو فرما دیا ٹھیک ہے، جیسے کر دیا ٹھیک ہے، جس انداز میں بات کر دی ٹھیک ہے۔ حضور نے کہا کہ جہاد پہ چلنا ہے چلتے ہیں، اب حدیبیہ میں صلح کرنی ہے، حضور ٹھیک ہے کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کچھ اپنے مشورے پیش کیے کہ اس طرح کر کے چلنا چاہیے، پر ابو بکر صدیق نے کہا نہ بھائی جو کریم فرما دے وہی ٹھیک ہے۔ ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ انسان کے نا دو قسم کے پیار کرنے والے ہوتے ہیں، ایک پیار کرنے والے پروٹوکول مانگتے ہیں، ٹائم مانگتے ہیں، پیار کرتے ہیں وہ بھی، لیکن ان کا خیال ہوتا ہے کہ اس طرح کر کے اگر آپ چلیں گے تو پھر پیار ہے۔ کچھ پیار کرنے والے اس طرح کے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو مل نہ بھی وہ دی فطرت ہے کہر نہ چھڈے، سجن ہو کے ویر نہ چھڈے، انہوں آکھو اسی نہیں متھے لگ دے، چلو ساڈا شہر نہ چھڈے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں مل نہ بھی یار کوئی عرض نہیں، لیکن اس طرح کر کہ پیار تیرے ساتھ قائم رہے گا، تو سلام لے پھر بھی تیری مرضی، روک پھیر کے گزر جا پھر بھی تیری۔ غیر مشروط محبت، شرط والی نہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی پہ بوجھ نہیں بنتے، آپ کسی کو تکلیف نہیں دیتے، آپ کسی کو اذیت نہیں دیتے۔ لیکن اگر آپ بوجھ بنیں گے، آپ اپنا آپ بتائیں گے، اپنا آپ دکھائیں گے، اپنا مسلط کریں گے، محبت کمزور ہو جائے گی۔
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نا آپ کو 20 حدیثیں ملیں گی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، اور ظاہر ہے جو پڑھنے والا ہے جتنا زیادہ مطالعہ رکھتا ہے اتنی زیادہ چیزیں ملیں گی۔ میں کھڑا ہو جاتا ہوں نا جو حدیث پڑھ کے، اور جو میری بڑی تربیت کرتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انفرادی زندگی ہے نا ان کی، یہ جو انوکھا رنگ ہے یہ بڑا نرالا ہے۔ حدیث پاک سنیے گا اور اس کے پہلوؤں پر غور فرمائیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس جس کا بھی مال آیا نا میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیا۔ مال غنیمت بھی آیا ہے، حضرت عثمان غنی نے بھی مال دیا، جناب عبد الرحمن ابن عوف نے بھی مال دیا۔ جس بندے کا بھی مال آیا ہے نا میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیا ہے۔ کیا لفظ ہے، کیا حسن ہے، کیا تاثیر ہے، کیا اپنائیت ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس کا مال آیا اور لوگوں میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیا، پر جب ابو بکر کے پیسے آئے نا میں نے اپنے سمجھ کے خرچ کیے۔ یہ اپنے، ان کا کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب سے بڑی فضیلت کی حدیث ہے، علماء کی اپنی اپنی رائے ہے، جو حدیث پاک پڑھنے والے لوگ ہیں طلباء اساتذہ ان کی اپنی، میری یہ رائے ہے کہ یہ جو جملہ ہے نا یہ والا، یعنی جس کے مال کوئی بندہ اپنا مال کہہ لے، دیکھیں نا کچھ جگہوں پہ آپ پوچھتے ہیں کہتے ہیں یار یہ ذرا ضرورت ہے مہربانی کر، اور کچھ پیسے ایسے ہوتے ہیں آپ اٹھا لیتے ہیں کہتے ہیں کچھ نہیں کہنا، یہ حد ہے اپنائیت کی۔ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں میرے کریم نے فرمایا کہ میں نے جب اس کے پیسے آئے ہیں نا تو مجھے یوں لگا یہ اس کے نہیں یہ میرے ہیں، میں نے اپنے سمجھ کے نا، اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں گا، جس کی چیزیں مدینے والے کی اپنی چیزیں کہلائے، جس کی چیزیں حضور کی اپنی چیزیں کہلائیں۔ اب بات کو سمجھیں، حضرت ابو بکر صدیق نے غیر مشروط محبت کی، لا محدود وفاداری کی، بغیر حیل و حجت کے پیار کی، صبح شامیں دوپہر ہر چیز کریم کے نام کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار بھی تھے، سمجھدار بھی تھے، تاجر بھی تھے۔ لوگ سارا کچھ دیکھ داکھ کے نہیں چلتے، نفع نقصان سوچ کر نہیں آگے بڑھتے، لیکن حضرت صدیق اکبر نے تو کوئی چیز دیکھی نہیں، کوئی چیز نہیں دیکھی۔ اور لوگ اس وقت آتے ہیں جب رش بڑھ جاتا ہے، شہرت عام ہو جاتی، جب لوگ دیکھتے ہیں نا کہ اب یہاں شاید بہت زیادہ ہے تو مکھیاں پھر جوش مارتی ہیں کہ پہنچنا چاہیے۔ لیکن جناب صدیق اکبر تو اس وقت آئے جب مار کھانے کے دن تھے، اس وقت آئے جب بڑی اذیتیں مسلمانوں کو دی جاتی تھی، اپنا مال، اپنے بچے، اپنا قبیلہ، اپنی بیٹیاں، اپنا سارا گھر، اپنا سارا خاندان، ہر چیز لا کے کریم محبوب کے قدموں میں رکھ دی۔ اور پھر یہ کہ حضور کی خدمت کی اس انداز میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ عمر بظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 سال ان کی کم ہے، لیکن غار ثور میں جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ بڑا مشکل رستہ ہے، ابھی بھی بڑا مشکل ہے، حالانکہ رستے بن گئے۔ چلے ایک بات اور بھی کہہ لیتے ہیں تجربے کی ہے کہ حالانکہ رستے بن گئے، حالانکہ اس کے لیے بڑے بڑے چندے بھی اکٹھے ہو گئے، بڑے بڑے چندے۔ اتنی دفعہ مجھے کچھ موقع ملا ہے تو میں نے تو یہی دیکھا ہے جی رستہ بن رہا ہے، آ جائیں ذرا آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ چندے والا معاملہ بھی بڑا سپر ہے، کس کس انداز میں لوگ جمع کرتے، بستہ بن گیا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں ہو گئی ہیں، ہاتھ کے اندر بڑی بڑی روشنیاں ہیں، کھانے پینے کا رستے میں موقع ملتا ہے، آسانیاں سہولیات ہیں۔ لیکن جناب صدیق اکبر کہتے ہیں رات کی تنہائی میں جب میں نے حضور کے مقدس قدموں میں ورم دیکھا، تکلیف دیکھی، تو میں نے کہا حضور مہربانی کریں آپ میرے کندھے پہ نہیں آ جاتے۔ کندھے پہ اٹھایا حضور کو، پباں پار قدم نہیں یہ لاؤندا تے 100 پہاڑ تے چڑھیا جاندا تے او پیا جاندا تے یار ندی دا تے اے اصلی دلدار نبی کا۔ کنوں پہ بٹھا کے نا حضور کو تو غار میں لے گئے۔ اب ایک اور بات بھی ذرا سمجھنا، وہاں جا کے نا تو حضور کو بٹھا لیا، کہنے لگے تو آپ ذرا ٹھہرے، میں اندر دیکھتا ہوں کوئی چیز ہو نا، کبھی میں پہلے صفائی کر لوں، کوئی چیز تکلیف دینے والی ہو تو مجھے تکلیف دے۔ پہلے اندر گئے، صفائی کی، جھاڑ پونچھ کی، پھر حضور کو بلایا۔ ہمارے علماء نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں غار ثور میں پہلے جناب صدیق اکبر گئے پھر حضور گئے۔ پھر سمجھنا بات کو، پہلے جناب صدیق اکبر گئے پھر حضور گئے۔ اس کا مطلب ہے جہاں حضرت صدیق اکبر پہنچ جائے نا وہاں حضور بھی آ جاتے ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں تو اپنے دل میں نا جناب صدیق اکبر کے لیے جگہ بنا، مدینے والے بھی تیرے دل کو پسند فرما لیں گے۔ جگہ بنانا جناب صدیق کے لیے، اپنے دل میں جگہ بنانا، اس شخص سے پیار کر۔ حضرت صدیق اکبر تو امت کے استاد ہیں، جس نے ادب سیکھا ہے حضور کا جناب صدیق اکبر سے سیکھا۔
اس نے وفاداری سیکھی اس نے جناب صدیق اکبر سے سیکھی. جس شخص نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع سیکھی اس نے جناب صدیق اکبر سے سیکھی. اپنی زندگی کو باندھ کر حضور کے قدموں میں گرا دیا. جس طرح حضور نے فرمایا، جس مقام پہ حضور نے فرمایا، جو نبی پاک نے چاہت کی، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. کسی نے ایک دن پوچھا تھا سب سے زیادہ خوش کس دن ہوئے؟ فرمانے لگے میں حضور کو مکے سے مدینے لے کے جا رہا تھا تو گرمی بڑی شدید تھی. 2-3 دفعہ میں نے دیکھا تو حضور کے چہرہ نور پہ مجھے پسینہ نظر آیا. اب میں ڈھونڈنے لگا کہ کوئی ٹھنڈی چیز ملے نا تو میں حضور کو پیش کروں. خشکی جو ہوتی ہے نا، خشکی تو یہ تو ویسے ہی بڑی تکلیف کرتی ہے. خشکی اگر جسم پہ کبھی ہو جائے نا تو بندے کہیں جم کے بیٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. خشکی جو ہو جاتی ہے، خشکی جسم پہ ہو جائے تو بڑا تنگ کرتی ہے، تو اگر کسی کے دماغ میں ہو جائے تو پھر تو بڑی خرابی کرتی ہے. یہاں نا لوگوں کو خشکی ہو گئی ہے دماغ میں بہت زیادہ بڑی، اور اتنی زیادہ ہے بعض لوگوں کو کہ شاید ان کو نہلا دے سرسوں کے تیل میں تو پھر بھی نہ ٹھیک ہو. خدا کے بندے سمجھتے نہیں، اس شخصیت کے بارے میں لب کشائی کرتے ہو، ان کے بارے میں جن کے بارے میں میرے کریم رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ جس نے نیکی کی میں نے بدلہ دے دیا. ابو بکر کا بازو پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، کہوں گا یا اللہ تو ہی اسے احسانوں کے بدلے عطا فرما. کیا بات کرتے ہیں، اس شخص کی اتنی خشکی ہو گئی ہے دماغوں میں، سوچنا سمجھنا ہی لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا گرمی بڑی شدید ہے. لوگ کہتے ہیں جی آپ حدیث پاک بیان کریں، آپ ان کا کوئی کلام سنائیں، تو میں کہا کرتا ہوں ذات سے پیار نہ ہو تو بات سے بھی نہیں ہوتا. پہلے ذات سے پیار کر لو پھر ان کی بات سے بھی پیار